بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ یوسف کو جو بیان فرمایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو مکمل واقعے کو جو کہ قرآن پاک کا بہترین قصہ احسن القصص کے نام سے جو ہے اس کو بیان فرمایا۔ اس کے اندر جو ایک انسان کے زندگی کس کس موڑ سے کس کس مراحل سے گزرتی اور ہر جو ہے پریشانی کے بعد راحت ہے، اس کا یقین جو ہے اس سورہ سے ملتا ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے ان مع العسر یسرا، کہ ہر پریشانی کے بعد راحت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو ہے فرزند ہیں، تو آپ جو ہے خواب دیکھتے کہ ستارے 11 ستارے اور چاند سورج جو ہے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جو یہ خواب حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے والد محترم سے جو بیان کرتے ہیں کہ ابا جان میں نے اس طریقے سے خواب دیکھا ہے کہ چاند سورج اور 11 ستارے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ بیٹا اس خواب کے متعلق اپنے بھائیوں کو نہیں بتاؤں۔ آپ کے جو 11 بھائی تھے جو سوتیلے بھائی تھے اور اس میں ایک آپ کا سگا بھائی تھا جن کا نام بنیامین تھا، حضرت یوسف علیہ السلام تو بے حد جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے۔ یہ چاہت جو ہے سوتیلے بھائیوں کو جو ہے نہیں پاتی، وہ دیکھ نہیں سکتے، آپس میں جو ہے کہتے ہیں کہ ہمارے والد جو ہے ہم سے زیادہ حضرت یوسف سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا جو ہے ان کی توجہ ہماری طرف ہونا تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم یوسف کو جو ہے اپنے راستے سے ہٹا دیں۔ چنانچہ وہ لوگ جو ہے آپس میں ایک جو ہے سازش جو ہے بناتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف میں، اور جو ہے یوں سوچتے ہیں کہ آپ کو لے جا کر کے کہیں دور جو ہے کنویں میں پھینک دیں گے۔ لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جا کر کے جو ہے بہانہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تفریح کے لیے جانا چاہتے ہیں، جنگل کو جانا چاہتے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے حضرت یوسف کو بھی ہم لے جانا چاہتے ہیں۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ زیادہ محبت کیا کرتے تھے، تو آپ کہتے ہیں کہ یوسف کو مت لے جاؤ، تم لوگ جاؤ، لیکن وہ لوگ جو ہے بضد اصرار کرتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھو کہ تم جنگل جائیں گے، کھیل کود میں مصروف ہو گئے تو پھر یوسف کا جو کون خیال رکھے گا، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی جنگلی جانور، کوئی جنگل کا جو بھیڑیا انہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ تو وہ 11 بھائی، وہ 10 بھائی جو آپس میں کہتے ہیں کہ جو ہے ہم ان کی حفاظت کریں گے، لہذا جو ہے آپ کو اپنے ساتھ لے جانے پر یعقوب علیہ السلام کو جو ہے راضی کر لیتے اور ان کو جو ہے لے کر کے چلے جاتے۔ جب تک حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے سے جب لے جاتے ہیں تو بڑی محبت سے اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کے بڑے لاڈ سے لے جاتے ہیں۔ جیسے ہی جو ہے کونا پار ہوتے، جیسے ان کی نظر اوجھل ہو جاتی تو ان کو لے جا کر کے جو زمین پہ پٹکتے ہیں، اور کوئی ایک طرف سے ادھر سے ایک سبب جو ہے آپ کو مارنا شروع کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک بھائی جو ہے آگے بڑھ کر کے کہتا ہے کہ یہ کیا، کہ ہم نے تو یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ کہیں دور لے جا کر کنویں میں ڈال دیں گے، لیکن اب تم لوگ کیوں جو ہے انہیں مارنا شروع کریں۔ لہٰذا وہ روک دیتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کے ایک کنویں میں جو ہے ڈال دیتے ہیں۔ ڈال کر کے جو ہے رات میں اپنے گھر واپس آتے اور آپ کی قمیص اتار لیتے اور اس قمیص پہ جو ہے بھیڑے کا خون لگا کر کے جو ہے آ کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ابا جان جو ہے ایک جنگل کے بھیڑیے نے یوسف کو جو ہے کھا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سن کر کے جو سالوں بتار ہوتے ہیں۔ اب ادھر حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں میں، اندھیرے کنویں میں جیسے آپ کو پھینکا جاتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حکم ہوتا کہ جبرائیل تم فوراً یوسف کے پاس پہنچو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، اس کنویں میں آپ کو اپنے گود میں لے لیتے ہیں اور کنویں میں ایک جو ہے کنارے سے بٹھا دیتے ہیں۔ آپ کے گلے میں جو ایک تعویذ ہوتی ہے جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو قمیص کا ٹکڑا ہوتا ہے
وہ ٹکڑا نکال کر کے کھول کر کے جو آپ پہنا دیتے ہیں تو اس سے جو ہے اس ایسی روشنی ہو جاتی کہ کنواں سارا کا سارا روشن ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اسی کنویں میں جو ہے آپ کے وقت گزرتا ہے، کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہاں سے قافلہ گزرتا ہے، وہ جو ہے پانی کے لیے اس کنویں کے پاس جاتا ہے اور ڈھول رسی جب کنویں میں ڈالتا ہے اور جب کھینچتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کو جو ہے پکڑ کر کے باہر آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی جو باہر آتے ہیں تو قافلے والے دیکھ کر کے جو ہے حیران ہو جاتے ہیں کہ ارے اتنا حسین و جمیل بچہ اس کنویں میں کیسا کر کے جو ہے ہاتھوں ہاتھ میں لے لیا جاتا ہے، اور اس قافلے کا سردار جو ہے آپ کو جو اپنے ذمے لے لیتا اور لے کر کے جو ہے مصر جو پہنچتا ہے۔ مصر پہنچنے کے بعد جو ہے آپ کی جو خوبصورتی اور آپ کی جو معصومی کو دیکھ کر کے ہر ایک شخص جو آپ کی طرف جو ہے فدا ہوتے رہتا، تو وہ اس کے دل میں خیال آتا کہ اگر اس بچے کو میں بیچوں تو مجھے اچھی خاصی جو قیمت ملے گی۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ بولی لگاتا ہے، سارے لوگ جو جمع ہوتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو جو خریدنے کے لیے، جس کی جتنی استطاعت تھی ہر کوئی جو آپ کی قیمت لگاتا ہے۔ وہ دور میں جو ہے انسان کو خریدا اور بیچا جاتا ہے، کب انسان کون کس طریقے سے آزادی کی زندگی چھوڑ کر کے غلامی کی زندگی میں آ جائے کسی کو پتہ نہیں رہتا تھا۔ آج لوگ جو ہے مال روپیہ دولت لوٹا کرتے ہیں، لیکن وہ اس دور میں تو لوگ جو ہے انسانوں کو جو لوٹا کرتے ہیں، اٹھا کر کے قافلوں میں سے جو لے کر کے چلے جاتے ہیں، راتوں رات بچوں کو اغوا کر لیا جاتا اور لے جا کر کے انہیں غلام بنا کر کے بیچ دیا جاتا۔ اس دور کا ایک طریقہ کار تھا، کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا، کوئی اس کو عیب نہیں سمجھتے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو گولی لگتی ہے اور اس گولی میں وہاں کا عزیز مصر جو تھا، مصر کا گورنر، وہ جو ہے بے انتہا قیمت لگا کر کے آپ کو خرید کر کے اپنے گھر لاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے اس گورنر کے گھر میں جو ہے آپ جو ہے زندگی بسر کرتے ہیں اور وقت گزرتے جاتا اور آپ بچپن سے جو ہے جوانی کی طرف جو بڑھنے لگتے ہیں۔ جو آپ جوان ہوتے ہیں بلا کی جو خوبصورتی آپ کے چہرے پر نکھر کے آتے رہتی ہے، یہاں تک کہ گورنر کی جو بیوی حضرت زلیخا تھی وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی جو عاشقہ ہو جاتی ہے۔ تو شیطان جو ہے ہمیشہ جو ہے طاق میں رہتا ہے کس طریقے سے جو انسان کو برگلا جائے، لہٰذا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت زلیخا کو اس حد تک وہ باور کراتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے زنا کے لیے جو مجبور کر دیں۔ لہٰذا ایک دن بہانے سے حضرت زلیخا جو یوسف علیہ السلام کو اپنے جو ہے کمرے میں جو لاتی ہے، اور اس طریقے سے وہ کمرہ ہوتا ہے کہ 7 دروازوں کے بعد اس کا جو ہے کمرہ ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ جو ایک ایک دروازے سے گزرتے ہیں تو خادمہ کو حکم ہوتا ہے کہ ہر دروازے پر تالا لگا دیا جائے۔ آپ 7 دروازے پار کر کے جو ہے اس خاتون کے کمرے میں پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد وہ جو ہے آپ سے جو ہے ہم بستری کا جو ہے مطالبہ کرتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ کیا، یہ تو گناہ عظیم ہے، زنا کرنا، کسی عورت کے ساتھ جو ہے اس طرح کی حرکت کرنا جو کہ نہ اپنی بیوی ہے نہ اپنی جو ہے باندھی ہے، اس طرح کی حرکت سزاوار نہیں ہے، لہٰذا آپ جو ہے انہیں دور کر کے انہیں جو ہے دھکیل کر کے جو ہے وہاں سے جو بھاگنے لگتے ہیں۔ وہ خاتون جو ہے حضرت زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے جیسے آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں تو پیچھے سے جو پکڑ کر کے کھینچنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا کر کے قمیض کو جو پکڑ لیتی ہے، لیکن زور سے حضرت یوسف علیہ السلام چھڑا کر کے جو ہے بھاگ جاتے ہیں۔ جیسے ہی جو آپ چھڑا لیتے ہیں تو آپ کی پیچھے سے قمیض جو ہے پھٹ جاتی ہے اور آپ اسی حال میں جو ہے دوڑتے ہوئے دروازے کی طرف آتے ہیں، اور جیسے آپ آتے ہیں تو وہ تالا جو لگایا گیا تھا خود بخود کھل کے دروازہ کھل جاتا ہے۔ جیسے جیسے آپ دروازے سے گزرتے ہیں ہر دروازہ اپنے آپ جو کھلتا چلا جاتا ہے اور آپ باہر نکل آتے ہیں۔ جیسے آپ باہر آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر جو مصر کا گورنر عزیز مصر کے سامنے آ جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مجھے بھاگتا ہوا دیکھ کر کے وہ حیران ہو جاتا، اور وہ بھی جو ہے اس کی ملکہ اس کی خاتون کے کمرے سے بھاگ کر کے آ رہی، وہ اور بھی جو ہے حیران ہو جاتا، ماجرا کیا ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا، اور پیچھے سے کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی زلیخا جو دوڑتے ہوئے آ رہی ہے، اور جیسے اس کی نظر عزیز مصر کے اوپر پڑتی ہے تو وہ بھی فوراً رک جاتی ہے، اور رک کر کے جو اپنی بات کو بدلتے ہوئے
یوں جو ہے کہنے لگتی ہے کہ عزیز مصر بتاؤ کہ کوئی نوجوان تمہاری بیوی کی عزت لوٹنے کے لیے آئے تو اس کی کیا سزا ہونا چاہیے؟ تو وہ عزیز مصر جلال میں آ جاتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ یوسف اس طرح کی حرکت تم کیسے کر سکتے ہو؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں بے گناہ ہوں، میں نے کوئی برا کام نہیں کیا ہے، اور میری بے گناہی کا جو ثبوت وہ جو جھولے میں جو بچہ جھول رہا ہے وہ بچہ میری بے گناہی کا ثبوت دے گا۔ تو وہاں پر ایک جھولے میں چھوٹا سا جو بچہ بھی ہوتا ہے، جو اس خاتون کے رشتہ دار کا جو بچہ ہوتا ہے، تو وہ بچہ سارا نظارہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو عزیز مصر کہتا ہے کہ اس بچے سے کیسے پوچھوں؟ تو آپ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں بالکل آپ پیچھے پوچھیں، وہ بچہ میری بے گناہی کا ضرور جو ہے وہ ثبوت دے گا، وہ گواہی دے گا۔ تو اس بچے سے پوچھا جاتا ہے تو بچہ جواب دینے لگتا ہے کہ ہاں، اگر جو ہے یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، پیچھے سے اگر پھٹی ہوئی ہے تو وہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، اور مرد جو ہے صحیح بول رہا ہے۔ اگر وہ قمیص سامنے سے اگر پھٹی ہوئی ہے تو عورت سچ کہہ رہی ہے اور وہ مرد جھوٹ بول رہا ہے۔ اس طرح جو بچہ گواہی دیتا ہے تو عزیز مصر جب دیکھتا ہے کہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ بیوی ہی جو جھوٹ بول رہی ہے، اور وہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے جو معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ یوسف اس معاملے کو یہیں درگزر کر دو، کیونکہ میری عزت ہے، اگر یہ بات پھیل گئی تو میری عزت چلی جائے گی، لہذا جو ہے معاملے کو رفع دفع کر دیا جاتا ہے، لیکن بات نہیں چھپتی، بات پھیل جاتی ہے۔ عزیز مصر کی بات تمام شرفاء مصر کے عورتوں میں جو پہنچ جاتی ہیں، اور وہ لوگ جو ہے اس پر تنقید کرنے لگتے ہیں، چڑھانے لگتے ہیں کہ کیسی خاتون ہے کہ جو اپنے غلام پر جو وارفتہ ہو گئی کر کے جو ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو لہذا وہ بات اسے پہنچتی ہے تو خاتون جو ہے ایک ترکیب کرتی ہے، ایک دعوت کا اہتمام کرتی ہے، وہ تمام خواتین کو جو چڑھا رہی تھی ان کو جو بلا بھیجتی ہے اور ان کے لیے دعوت کا اہتمام کرتی ہے، دستر لگاتی ہے، ان کے ہاتھوں میں بڑی چالاکی سے چھری دے کر کے میوہ ہاتھوں میں تھما دیتی ہے اور کہتی ہے اس کو کاٹ کر کے کھاتے رہیں کھانا لگنے تک، لہٰذا جو ہے وہ کاٹ کر کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیتی ہے کہ یوسف ذرا ادھر آ تو صحیح کر کے، وہ آواز دے کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو بلاتی ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے آتے ہیں۔ سامنے آنا تھا، ان سارے عورتوں کی نظریں حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑتی ہیں۔ کیا تھا کہ وہ بھی جو ہے ایسی وارفتہ ہو جاتی، ہوش کھو دے دیتی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے کہ ایسی خوبصورتی نہ کبھی انہوں نے زندگی میں دیکھی تھی، نہ اس طرح کا حسین مرد انہوں نے دیکھا تھا۔ بس دیکھتے ہی دیکھتے رہ جاتے ہیں، ایسا دیکھتے ہیں، ایسا گم ہو جاتے ہیں کہ وہ دیکھنے میں ان کو اس بات کا خیال بھی نہیں رہتا کہ ان کے ہاتھوں میں چھریاں ہیں اور ایک ہاتھ میں پھل ہے، اس کو کاٹ رہے ہیں، اس کا احساس بھی نہیں رہتا۔ پھل کٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کی انگلیاں بھی کٹ جاتی ہیں، لیکن ان کے ہوش جو ہے، ان کے جو نظریں حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر سے ہٹ نہیں پاتی۔ رسیدان ملت اسلامیہ ایک جھلک دکھاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، پھر حکم ہوتا ہے یوسف تم چلے جاؤ اندر۔ وہ چلے جاتے ہیں، جانے کے بعد ان خواتین سے پوچھتی ہے کہ اب بتاؤ کہ تم ایک مرتبہ دیکھے تو تم اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی، میں صبح شام اس نوجوان کو یہ دیکھتی رہتی ہوں تو میرا کیا حال ہونا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ وہ خواتین بھی جو کہتی ہیں ارے واقعی جو ہے تمہاری محبت بالکل بچا ہے، لہذا حضرت یوسف علیہ السلام سے کہتے ہیں وہ سارے خواتین کہ دیکھو تم اس خاتون کی بات کو مان لو ورنہ تمہیں قید خانہ جانا پڑے گا۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں قید خانہ جانا پسند کروں گا مگر اس طرح کا حرام کام میں ہرگز نہیں کروں گا، لہٰذا آپ مجھے قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو بے گناہ بلا کسی وجہ کے جو قید خانے میں چلے جاتے ہیں۔ رسیدان ملت اسلامیہ ان کے ساتھ ایک اور دو آدمی جو قید خانے میں جاتے ہیں۔ اب وہ دو آدمی جو ہے ایک دن خواب دیکھتے، خواب کیا دیکھتے کہ ایک شخص جو بادشاہ کو شربت پلا رہا ہے اور ایک شخص جو خواب دیکھتا ہے کہ اس کے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور جو ہے پرندے آ کر کے اس روٹیوں کو کھا رہے ہیں۔ تو وہ جو ہے یوسف علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ یوسف آپ بڑے نیک انسان نظر آ رہے ہیں، ہم نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے
ذرا ہمیں اس کی تعبیر بتا دیں گے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں بالکل میں اس کی تعبیر جو بتا سکتا ہوں، کیونکہ میں جو اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو سارے رازوں کو جاننے والا ہے، جو ہر ظاہر و باطن سے واقف ہے، جو ظاہر پوشیدہ ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ اس نے مجھے یہ ملکہ دیا ہے کہ میں خوابوں کی تعبیر جو بتا سکوں، میں شرک میں مبتلا نہیں ہوں، میں بت پرستی نہیں کرتا، ایک خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں۔ بتاؤ کہ تمہارے خواب کیا ہے؟ وہ لوگ اپنا خواب بیان کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو بادشاہ کو شربت پلا رہا تھا اسے کہتے ہیں کہ تو یہاں سے آزاد ہو جائے گا اور تو بادشاہ کا مقرب بنے گا اور تجھے قریب کا موقع جو ہے منصب تجھے حاصل ہوگا، اور جس کے سر پہ روٹیاں پرندے کھا رہے تھے اس سے کہتے ہیں کہ تو سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسا ہی ہوتا ہے، ایک شخص اس میں سزائے موت پاتا ہے تو ایک شخص اس میں سے چھوٹ جاتا ہے، چھوٹ کر کے وہ بادشاہ کا مقرب بن جاتا ہے، اور جب وہ چھوٹ رہا ہوتا ہے یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے شخص جب تو بادشاہ کے قریب جائے گا تو میرے بارے میں بتا دینا، میں یہاں پر ناحق بے گناہ قید میں جو پڑا ہوا ہوں۔ تو وہ شخص وہاں جاتا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کو بھول جاتا ہے۔ کچھ عرصہ ایسا ہی گزر جاتا، گزرنے کے بعد جب اللہ کو منظور ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے نجات دینا، تو بادشاہ کو ایک خواب گرتا ہے۔ کیا خواب گر رہا ہے کہ 7 دبلی گائیاں جو 7 موٹی گائیوں کو کھا رہے ہیں، یہ دیکھ کر کے جو حیران ہو جاتا۔ بادشاہ جو ہے صبح اٹھ کر کے جو ہے کہتا ہے سارے لوگوں کو بلا کر کے کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور اس خواب کی مجھے تعبیر چاہیے۔ تو سارے لوگ معبرین جمع ہو کر کے پوچھتے ہیں کہ خواب کیا ہے؟ تو بادشاہ کہتا ہے کہ میں خواب نہیں بتاؤں گا، مجھے بھروسہ نہیں آئے گا تعبیر کا، میں چاہتا ہوں کہ معبر ہی میرا خواب بھی بتائے، اس کی تعبیر بھی بتائے، تبھی مجھے بھروسہ ہوگا کہ تعبیر اس کی صحیح ہے۔ لہٰذا وہ پورے معبرین کو بلاتا ہے، لیکن کوئی شخص مجھے بتانے سے اس قابل نہیں رہتا کہ کیا ہو سکتا ہے وہ خواب۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب جو ہے اچانک اس شخص کو یاد آتا کہ جیل میں ایک ایسا انسان قید خانے میں ہے جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے۔ بادشاہ سے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، ایک انسان سے میں نے ملا کہ جو قید خانے میں ہے، وہ شاید اس کی تعبیر بتا دے۔ تو جو ہے اسے جو ہے قید خانہ بھیجا جاتا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جاتا ہے، جا کر کے کہتا ہے کہ اے یوسف یہ ماجرا ہے، بادشاہ نے خواب دیکھا، وہ خواب کیا ہے نہیں بتا رہا ہے، خواب بھی اسے بتانا، اس کی تعبیر بھی جو ہے بتانا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جو کہتے ہیں کہ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیاں 7 موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں۔ تو یہ بات جا کر کے جب پوچھتے ہیں تو بادشاہ کہتا ہے کہ میں خود اس نوجوان کی منہ سے تعبیر سننا چاہوں گا، لہٰذا یوسف علیہ السلام کو حاضر کرنے کا حکم دیتا۔ یوسف علیہ السلام کو جو بلایا جاتا، بادشاہ کے روبرو پیش کیا جاتا، تو آپ خود جو ہے اس کی تعبیر بیان کرتے ہیں کہ اے بادشاہ سلامت، تم نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیاں 7 موٹی گائیوں کو کھا رہے ہیں۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آج اس سے 7 سال کے بعد قحط سالی ہونے والی ہے، ایسی قحط سالی ہونے والی ہے کہ لوگ کھانے کے لیے پریشان ہوں گے، دانے کے لیے بھی پریشان ہوں گے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال خوب اناج نکلے گا، خوب فصلیں ہوں گی۔ وہ 7 سالوں میں جو کچھ بھی اناج نکلے گا، تھوڑا کھا کر کے اگر تھوڑا جمع کر کے رکھ لیں تو آئندہ 7 سالوں میں وہ اناج جمع کیا ہوا کام آئے گا۔ تو بادشاہ جو سن کر کے جو یقین آ جاتا، کیونکہ آپ خواب بھی بتاتے، خواب کی تعبیر بھی بتاتے۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ جب تم یہ اس کی تعبیر بتانے کے قابل ہو تو پھر اس کے انتظام کرنے کے بھی قابل تم ہی رہو گے۔ لہٰذا جو ساری ذمہ داری بادشاہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو سونپ دیتا ہے، اور آپ کو جو مصر کا گورنر بنا دیتا اور آپ ہی کے ذمہ سارے کام کر دیتا ہے۔ تو آپ جو کہتے ہیں ٹھیک ہے، مگر پہلے میں چاہتا ہوں کہ میری بے گناہی ثابت ہو جائے جو مجھے قید خانے میں ڈالا گیا۔ لہٰذا بادشاہ کے سامنے جب یہ معاملہ پہنچتا ہے تو بادشاہ وہ ساری عورتوں کو جو بلا بھیجتا ہے، ان سے پوچھتا ہے تو وہ عورتیں اقرار کرتی ہیں کہ ہاں ہم ہی خطا کار تھے، حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے، ناحق ہم نے ان کو قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ وہ اپنے
جرم کا جو اقرار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اس منصب کو جو ہے قبول کرتے ہیں اور لوگوں میں یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ آج کے بعد جتنے بھی جو ہے فصلیں ہوں گے، اناج نکلیں گے، اس کو جو ہے ایک گودام میں جو ہے اس کو منتقل کر دیا جائے گا۔ لہٰذا بڑے بڑے جو ہے گودام آپ تعمیر کرواتے ہیں اور ہر ایک کو جو حکم دیتے ہیں کہ آج سے ہر شخص ایک ہی وقت کا کھانا کھائیں گے، باقی سب جو ہے جمع کر کے رکھا جائے گا۔ لہٰذا یہاں تک کہ بادشاہ کو بھی آپ پابند کر دیتے ہیں کہ آپ بھی جو ہے عوام کے برابر ایک ہی وقت کا جو کھانا کھائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خوب جو ہے فصلیں اگائی جاتی ہیں، خوب اناج جو ہے نکالا جاتا ہے اور اکٹھا کر کے گوداموں میں اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ 7 سال تک جو ہے بہترین زرخیز سرسبز شادابی رہتے۔ 7 سال کے بعد پھر وہاں سے قیصاری شروع ہوتی، وہاں سے جو بارشیں بند ہو جاتی ہیں، کسی قسم کا اناج نہیں اگتا، لوگ جو ہے پہلے سال جو کچھ بھی تھا ان کے پاس اس کو کھاتے ہیں، سب ختم ہو جاتا۔ جب دوسرا سال آتا تو حضرت یوسف علیہ السلام جتنا اناج جمع کر کے رکھے تھے اور اس کو جو ہے خریدنے کا حکم دیتے ہیں، تو لوگ پہلے ان کے پاس جو کچھ بھی مال روپیہ تھا اس کو دے کر کے جو ہے اناج خریدتے ہیں۔ دوسرے سال جو کچھ بھی ان کے پاس سونا چاندی زیور تھا اس کو بیچ کر کے جو اناج خریدتے ہیں۔ تیسرے سال جو ان کے پاس چوپائے بکریاں بھیڑ بکریاں تھے سب بیچ کر کے جو ہے اناج خریدتے ہیں۔ چوتھے سال جو ہے اپنے زمینوں کو جو ہے کھیتی باڑی کے اس کو جو ہے بیچ دیتے ہیں۔ 5ویں سال جو ہے جو ان کے مکانات تھے رہنے سہنے کے وہ سارے مکانات جو بیچ دیتے ہیں۔ 6ویں سال ان کے بچوں کو ان کی بیویوں کو سب کو بیچ کر کے جو ہے یوسف علیہ السلام سے جو اناج خریدتے۔ جب 7واں سال آتا ہے تو لوگ سب کے سب اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اور ان کو خریدنے والے کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ ایک دور تھا کہ سارا مصر جو خریدنے کے لیے آیا تھا، لیکن ایک دور ایسا آیا کہ سارے مصر کو جو حضرت یوسف علیہ السلام خریدنے لگے۔ یہ اللہ کی جو تدبیر ہوا کرتی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہوا کرتی ہے کہ کب انسان کون کہاں سے کدھر سے کہاں چلا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چھوٹے سے تھے، آپ کو کنویں میں جو ڈال دیا گیا تھا، کوئی یارو مددگار نہیں تھا، کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، لیکن ایک یقین حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا، کوئی رہے یا نہ رہے میرا خدا میرے ساتھ ہے، میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ یقین آج ان کو اس غلامی سے لے کر کے جو ہے بادشاہ کے درجے تک جو لے کر کے آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سارے لوگوں کو جو ہے خرید کر کے ان کو کھانے کے لیے جو اناج دیتے ہیں۔ اسی قحط سال کے دوران آپ کے بھائی بھی جو آتے ہیں ان کو پتہ چلتا کہ مصر میں جو ہے وہاں کا بادشاہ اناج جو دے رہا ہے، لہٰذا وہاں پر آتے ہیں، لائن میں ٹھہر کر کے اناج لے رہے ہوتے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کو دیکھ کر کے پہچان لیتے ہیں، ارے یہ تو میرے بھائی ہیں۔ لہٰذا جو ہے سپاہی سے خادم سے کہتے ہیں کہ ذرا ان کو جو ہے الگ جو لے کر کے آنا، ان کو الگ جو لے کر کے آیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ ذرا ان سے پوچھنا کہ ان میں ان کا ایک چھوٹا سگا بھائی جو بنیامین تھے وہ ساتھ میں نہیں رہتے، تو ان سے ذرا پوچھنا کہ تمہارا ایک چھوٹا بھائی بھی وہ کہاں ہے۔ تو خادم وہ جو ہے سپاہی جا کر کے پوچھتا ہے کہ تم لوگ جو ہے 10 لوگ آئے، تمہارا ایک اور بھائی بھی ہے وہ کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ وہ ہمارا چھوٹا بھائی بڑا لاڈلا ہے اور اپنے والد کا چہیتا ہے، ہمارے والد نے اس کو نہیں بھیجا، وہ اپنے گھر ہی میں ہے۔ تو جا کر کے سپاہی کہتا ہے، تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ لوگوں کو اناج مت دو اور ان سے کہہ دو کہ جب تک وہ بھائی کو لے کر کے نہیں آئیں گے اس وقت تک ان کو اناج نہیں دیا جائے گا۔ لہٰذا وہ پریشان ہو جاتے، سیدھا گھر جاتے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ابا جان ہمیں اناج نہیں دیا گیا۔ آپ پوچھتے ہیں کیوں، وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ بھائی کو لانے کی شرط رکھی گئی ہے، جب تک بھائی نہیں آئے گا اس وقت تک اناج نہیں ملے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا لے کر کے جاؤ، بڑی اس کے ساتھ بڑی اس سے آپ جو ہے الوداع کہتے ہیں کیونکہ آپ کا دل گوارا نہیں کرتا۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہی لوگ لے کر کے گئے تھے، پھر واپس نہیں لائے، اب یہ ایک چھوٹے بیٹے کو اگر لے کر گئے تو میں کیسے رہوں گا، پھر آپ بے چین ہو کر کے بڑی مجبوری کے ساتھ آپ مجھے بھیجتے ہیں۔ بھیجنے کے بعد ہوتا یہ کہ یہاں آتے ہیں، آنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام دیکھ لیتے کہ چھوٹا بھائی ان کا اپنا سگا بھائی آیا ہے، لہذا پھر سپاہی سے کہتے ہیں کہ دیکھو ان کو سب کو اناج دے دو اور اناج میں ایک شاہی پیالہ چھپا دو۔ لہذا ان کو اناج دے کر کے اسی اناج میں شاہی پیالہ چھپا دیا جاتا ہے۔ اب وہ اناج جو ہے
تھیلیاں باندھ کر کے جب نکلنے کی تیاری کرتے ہیں تو ایک سپاہی جو اعلان کرتا کہ دیکھو ایک شاہی پیالہ نظر نہیں آ رہا ہے، کدھر گیا ہے، کہاں گیا ہے، سب کی تلاشی لی جائیں گی، جس کے پاس بھی اگر نکلے گا اس کو پکڑ لیا جائے گا۔ سارے لوگوں کو روک کر کے باری باری ایک ایک کی تھیلی جو ہے تلاش کی جاتی ہے، یہاں تک کہ بنیامین جو آپ کا سگا بھائی تھا ان کی تھیلی میں وہ پیالہ نکل آتا ہے، برآمد ہوتا ہے۔ تو جو ہے کہتے ہیں کہ یہاں ہے پیالہ، ان کی تھیلی میں جو نکلا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ جن کی تھیلی میں نکلا ان کو جو ہے روک لو، ان کو روک لیا جائے۔ تو اب وہ 10 بھائی پریشان ہو جاتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اے بادشاہ، آپ تو بڑے نرم دل نظر آ رہے ہیں، ان کے والد ہے، ضعیف ہے، بوڑھے ہیں، اگر یہ یہاں رہ گئے تو برداشت نہیں کر پائیں گے، لہٰذا آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لو، ہم 10 بھائیوں میں سے ان کو چھوڑ دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ایسا ہوگا ہی نہیں، جن کے پاس پیالہ نکلا انہیں کو یہاں پر روک لیا جائے گا۔ اور حضرت بنیامین کو جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے پاس روک لیتے ہیں۔ جب پہلی ملاقات ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی بنیامین کی، تو آپ کے دستر لگا دیتے ہیں، ہر دو آدمی کو جو ملا کر کے دستر لگا دیتے ہیں، وہ 10 بھائی دو کر کے ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن بنیامین کا جو دستر الگ جو لگایا جاتا ہے ان کے ساتھ کوئی نہیں رہتا۔ اور جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو حضرت بنیامین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو پوچھتے ہیں یوسف علیہ السلام رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ کاش کہ میرا بھائی بھی اگر ہوتا تو وہ میرے یہاں بازو بیٹھتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے کون ہے تمہارا بھائی، کون ہے تمہارا بھائی؟ تو کہتے ہیں کہ وہ حضرت یوسف جو بچپن میں مجھ سے جدا ہو گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مجھے اپنا بھائی سمجھ لو، مجھے اپنا بھائی سمجھ لو۔ حضرت بنیامین کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا، تم بادشاہ ہو سکتے ہو لیکن میرے بھائی یوسف کی جگہ ہرگز نہیں لے سکتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مسکرا دیتے ہیں، مسکرا کر کے کہتے ہیں کہ بھائی میں تمہارا ہی بھائی ہوں، میں یوسف ہی ہوں جو تم سے بچپن میں بچھڑ گیا تھا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے مل کر گئے، خوب روتے ہیں، رونے کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی اب میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا ہوں، کسی طریقے سے آپ مجھے یہاں روک لیجیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ جو ہے تدبیر کرتے ہیں، پیالہ چھپانے کا حکم دیتے ہیں اور پیالے کا بہانہ بنا کر کے آپ کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ اور 10 بھائی بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی جو عاجزی کرتے ہیں چھوڑنے کی، لیکن آپ نہیں مانتے۔ وہ جو ہے مایوس ہو کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں، جا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے جو کہتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ابا جان تمہارے بچے نے، تمہارے بیٹے نے جو ہے شاہی پیالے کو جو ہے چرا لیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں روک لیا گیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری بات پہ بھروسہ نہیں آئے گا لیکن پھر بھی آپ چاہیں تو قافلے والوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے اب کے بعد آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا، واقعی میں جو ہے آپ کے بیٹے کو روک لیا گیا ہے۔ سارے قافلے والے کہتے ہیں کہ ہاں ہاں ایسا ہی ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور خود جو زار قطار ہوتے ہیں، زار قطار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جو اناج تھا وہ ختم ہو جاتا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہتے ہیں کہ بیٹے جاؤ بادشاہ کے پاس جاؤ اور وہاں جا کر کے جو ہے اناج بھی لو اور یوسف کی تلاش بھی کرو۔ وہاں جو ہے پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی گریہ زاری کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام سے جو ہے اناج مانگتے ہیں۔ مانگنے کے بعد جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے ان کے اوپر ترس کھاتے ہیں، ان کی حالتوں کو دیکھ کر کے جو ہے آپ بھی جو ہے رو پڑتے ہیں اور جو پوچھتے ہیں کہ کیا تم کو یاد ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے تم تمہارے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیے تھے؟ تو وہ سن کر کے جو ہے وہ حیران رہ جاتے اور جو ہے نظر اٹھا کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ بات یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کر کے غور سے جب نظر پڑتی ہے دیکھتے ہیں تو ان کے چہروں کو دیکھ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام مسکرا پڑتے ہیں۔ جیسے آپ مسکراتے ہیں تو مسکراہٹ کو دیکھ کر کے وہ لوگ پہچان لیتے ہیں یار یہ تو حضرت یوسف ہے، یہ حضرت یوسف ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں بلند والا مقام عطا کیا ہے، آج ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، میں تمہارے ساتھ کسی قسم کا برا سلوک نہیں کروں گا، تم میرے بھائی ہو اور میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ اور جو ہے والد کے بارے میں جو پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں، بتاتے ہیں کہ والد محترم آپ کی یاد میں، آپ کی جدائی میں اتنا روئے کہ رو کر کے ان کی آنکھیں جو چلی گئی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے اپنا قمیص نکال کر کے دیتے ہیں، دے کر کے جو کہتے ہیں کہ یہ قمیص لے جا کر کے میرے والد کو دینا، اور ان کو جو ہے اس قمیص کو ان کی جو ہے آنکھوں سے لگا دینا۔ حضرت ملت اسلامیہ وہ قمیص لے کر کے وہ 10 بھائی جو ہے
حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف جو روانہ ہوتے ہیں تو اس دن جو قمیص جو بھیڑیا کھا لیا کر کے جو قمیص لے کر کے جو بھائی گیا تھا، وہ بھائی کہتا ہے اس دن وہ غم کی خبر لے کر کے میں گیا تھا، آج یہ قمیص بھی مجھے لے جانے دو، یہ خوشخبری بھی میں لے جانا چاہتا ہوں۔ لہٰذا جو وہ قمیص لے کر کے جو ہے دوڑتے ہوئے یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے، اور جیسے جیسے وہ دوڑتے ہوئے آ رہا ہوتا ہے، ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگتے ہیں کہ میں یوسف کی جو خوشبو محسوس کر رہا ہوں، یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ لوگ آنسو بازو بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ یعقوب کیا آپ دیوانے ہو گئے، اب یوسف کہاں سے آئیں گے، یوسف کی خوشبو کہاں سے آئے گی؟ تو آپ کہتے ہیں کہ دیکھنا ایسا ہی ہوگا، اور وہ قمیص لے کر کے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ ابا جان یوسف کا پتہ چل گیا ہے، یوسف مل گئے ہیں، اور آج ایک بہت بڑی سلطنت کے بادشاہ ہیں، اور انہوں نے اپنی قمیص دی ہے، اور آپ کی قمیص کو جو ان کے بارگاہ میں پیش کیا جاتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے وہ قمیص لے کر کے اپنے چہرے سے لگا لیتے ہیں، ان کی بینائی جو واپس آ گئی، ان کی بینائی واپس آ گئی۔ ایک پیغمبر کی قمیص لگا چہرے کو لگا لینے سے بینائی جو واپس آ رہی ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ وہ لوگ اس سے جو عبرت حاصل کرے جو انبیاء کے معجزات کے قائل نہیں ہے، انبیاء کے آثار کی برکتوں کے قائل نہیں ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی برکت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کے کیا کہنے ہیں، حضور کے آثار کے کیا کہنے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص جیسے ہی آپ لگا لیتے ہیں تو آپ کی بینائی واپس پلٹ آتی ہے۔ بچے 11-10 بھائی جو تھے وہ پیروں پر گر کر کے معافی مانگتے اور کہتے ہیں کہ ابا جان آج ہمارے حق میں آپ دعا کرنا، آپ کی دعا رد نہیں ہوتی، ہم نے واقعی میں ہم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اللہ ہمیں کیسے معاف کرے گا، آپ ہمارے حق میں دعا کرنا اور اللہ سے جو مغفرت چاہنا۔ تو آپ اپنے بیٹوں کو تسلی دیتے ہیں کہ بیٹا پریشان نہ ہو، میں تمہارے حق میں ضرور دعا کروں گا۔ وہ 10 بھائی کہتے ہیں کہ ابا جان یوسف نے جو ہے آپ کو لانے کا حکم دیا ہے، لہذا آپ تیاری کریں، ہمیں ابھی مصر جو روانہ ہونا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے سارے گھر والوں کو، سارے خاندان والوں کو حکم دیتے ہیں کہ ابھی تیار ہو جائیں اور ہمیں ابھی کا ابھی مصر جو روانہ ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 72 افراد پر مشتمل یہ قافلہ، آپ کے افراد خاندان سب جو تیار ہو کر کے مصر کے لیے جو روانہ ہوتے ہیں۔ جب یہ قافلہ وہاں پہنچتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام جو پورے لشکر کے ساتھ، پورے جام و جلال کے ساتھ جو سرحد مصر کے دروازے پر آ کر کے جو کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہاں سے اپنے والد کا جو استقبال کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک عرصے کے بعد یہ دونوں باپ بیٹے کی جو ملاقات ہو رہی تھی، اس منظر کو دیکھنے کے لیے سارا مصر ہی نہیں بلکہ مفسرین لکھتے ہیں کہ تمام ملائکہ بھی حاضر ہو گئے تھے، تمام ملائکہ بھی یہ نورانی روح پرور منظر دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ جب باپ بیٹے جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو بغیر ہو کر کے جو روتے ہیں، جو دونوں کا رونا ہوتا ہے، وہ رونا دیکھ کر کے جو فرشتوں کے بھی جو آنسو نکل پڑتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام بڑے جو ہے والہانہ پیمانے پر جو ہے آپ کو جو ہے محل لے جاتے ہیں اور اپنی جو مسند پر جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو بٹھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو 11 بھائی تھے وہ سب کے سب جو سجدے بھی گر جاتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جو سجدہ کرتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ بابا جان یہ وہی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھی تھی کہ چاند، سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں بیٹا، یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو آج پوری ہو رہی ہے۔ بچپن میں خواب دیکھا گیا تھا، جوانی میں جو اس کی تعبیر مکمل ہوئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پورے سارے کے سارے بھائی جو سجدہ کرتے ہیں۔ اب یہ سجدہ جو تھا سابقہ قوموں میں، یہ جو سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ سجدے سے مراد آپ لوگ یہ نہیں سمجھنا کہ کیا یوسف علیہ السلام کو خدا سمجھ کر کے سجدہ کر رہے تھے، نہیں، یہ سجدے عبادت نہیں تھا، یہ سجدے تعظیمی تھا۔ جس طرح ہم ایک دوسرے کے تعظیم میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے ہیں، ان کے قوم میں، سابقہ قوموں میں، سابقہ امتوں میں سجدے تعظیمی کا جو طریقہ ہوا کرتا تھا، جو تعظیماً جو جھکا کرتے تھے، تو سجدے تعظیم کرتے ہیں تو وہ اس خواب کی جو تعبیر پوری مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس واقعے کو جو بہترین واقعہ جو بیان فرمایا، جس سے ایک انسان کو سب سے بڑی نصیحت جو ملتی ہے کہ ہر پریشانی کے بعد
راحت ہے، یہ سمجھ کر کے جو ہے زندگی گزارنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جتنا ہم کہتے ہیں سنتے ہیں اس سے کئی زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائے، السلام علیکم۔